غریبی عیب ہے، اس لیے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا. غریب کو کیوں غنی؟ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے، یہ لینے والا ہے، ایسا سب کچھ ہے، اس لیے تو اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین، آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر ایک بندہ بہت بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، غریبوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، غریبوں کے پیچھے باتیں کرتا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. تو آج میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ خود دیکھ لیجئے اور پھر اس کو بتا دیجئے، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس بندے کے سوچ و فکر میں آ جائے کہ اصل غریب کون ہے. اصل غریب وہ ہے جس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہ ہو. اصل غریب تو وہ ہے جس کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک نہ ہو. اصل غریب تو وہ ہے جو نقش روئے محمد پر نہ چلتا ہو. اصل غریب تو وہ ہے جو داڑھی نہ رکھتا ہو اور اس کا لباس اسلام کے مطابق نہ ہو. اصل غریب تو وہ ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کے پاس علماء کا قدر نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہے. تو وہ مالدار ہے، اس کے مالداری سے کیا مطلب؟ میڈیا پر آ کر کہہ رہا ہے کہ غریبوں کو تو یہ ہے، غریبوں کو. میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ خود پڑھ لیجئے، میں یہاں پر بتا رہا ہوں، آپ کو ایک قصہ میں بتا رہا ہوں، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں اور دیکھ لیجئے کہ کیا مطلب ہے. دیکھو، میں آپ کے سامنے ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سامعین محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک واقعہ پیش کروں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر شاید آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے کہ اللہ رب العزت غریبوں کو کس طرح نوازتا ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست جواب بھی ہے اور ایک زبردست عجیب و غریب واقعہ ہے. سامعین محترم، عندلیب حرم، اس لقب سے آپ خوب واقف ہوں گے کہ عندلیب حرم کسے کہا جاتا ہے. عندلیب حرم مکے کے امام فضیلت الشیخ الدکتور بندر بن عبدالعزیز البلیلہ، انہیں یہ لقب دیا گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی کہانی کیا ہے، وہ کون تھے، کیسے مکے کے امام بنے. تو میں آپ کو صرف ایک مثال کے بطور مثال پیش کر رہا ہوں کہ غریبوں کو اللہ رب العزت کس طرح نوازتا ہے. دیکھیے، عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے والد کا نام تھا. تو کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن سراج مکے کے ایک عام غریب شہری تھے. کون تھے؟ مکے کے ایک عام غریب شہری تھے. شاید ان کے پڑوسیوں اور عزیزوں کے علاوہ کوئی اور ان کا نام بھی نہ جانتا ہو، لیکن اس سادہ سے آدمی کے دل میں کلام الہی کی عظمت جاگزین تھی. خود تو یہ دولت نہ پا سکی، لیکن اس لیے اپنی اولاد کو کلام پاک کا حافظ بنانا چاہتے تھے. مکے میں اور بھی حفظ قرآن کے کئی حلقے تھے، لیکن جو برکت مسجد حرام کے حلقے درس میں ہے وہ کہیں اور کہا. اس لیے عبدالعزیز نے اپنے پھول جیسے معصوم بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد حرام میں داخل کرایا اور انہیں ایک قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا. یوں نورانی قاعدے سے اس خوبصورت بچے کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. مسجد حرام میں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اس مقدس مسجد میں یہ ننھا بچہ پڑھتا رہا، بالآخر قرآن کریم کا حافظ بن گیا. اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حسن صورت نوازا تھا، اسی طرح اس کی آواز بھی ایسی ہی شیریں تھی. جب قرآن پڑھتا تو کانوں میں رس گھول دیتا. یہ 1985 کے بعد کا زمانہ تھا. اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس بچے کا 4 دانگ عالم میں چرچا ہوگا. یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا پہلے امام بنیں گے، پھر خطیب بن جائیں گے، پھر اسے ملک کے بڑے علماء کونسل کا رکن بنایا جائے گا، پھر 1442 ہجری کے حج کا خطیب بھی یہی ہوگا. اس کا خطاب 10 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ نشر ہوگا اور حجاج کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے 100 ملین لوگ سنیں گے. اس کی وجہ سے عبدالعزیز کا نام بھی تاریخ میں امر ہو جائے گا. سامعین محترم، میں آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ عبدالعزیز کون تھے؟
مکے کے ایک عام غریب شہری تھے. میں اس جیسے کہتے ہیں نا کہ والدین نے تربیت اچھی کی ہوگی، والدین کی تربیت سے اس کے اخلاق اس طرح ہوں گے. اس لیے میری زبان پر بہت سی باتیں آ رہی ہوں گی، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں. میں اس آدمی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کروں جو غریبوں کے پیچھے بکواس کرتا رہتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبدالعزیز کون تھے. ایک عام غریب شہری تھے. غریبوں کے پیچھے مذاق نہ اڑاؤ. غریبوں کو ابھی اگر ہم کہیں کہ وہ کون، وہ تو کیا تھے؟ غریب تھے. اللہ رب العزت نے اس کو کیا، یہ نہیں بولو اللہ رب العزت کسی کو تمہیں حج کا موقع نہیں دیتا، تمہیں مکے کا موقع نہیں دیتا. اللہ رب العزت جب دیتا ہے تو پھر وہ مکے میں نمازیں 24 گھنٹے مکے میں موجود ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جب دیتا ہے کسی کو تو وہ پھر 24 گھنٹے اللہ رب العزت کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں. سامعین محترم، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس بندے کا جتنا بھی ہو اس کو سمجھایا جائے، اس بندے کو کہا جائے کہ اللہ رب العزت جب غریبوں کو نوازتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو آسمان کے ستاروں کے مانند کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کو سورج کے مانند کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کو فرشتوں کے مانند کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلا دیتا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کی کیا داڑھی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ کی کیا داڑھی ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو؟ آپ کی داڑھی ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو؟ آپ کس طرح کے آدمی ہو؟ داڑھی رکھ لیجئے. داڑھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. اللہ سب لوگوں کو توفیق دے دے کہ وہ داڑھی رکھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.